زیادہ سے زیادہ ہماری زندہ رہنے والی عمر 100 سال ہے، بڑی بات ہے اگر اتنی ہو تو، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کا جو مرحلہ ہے اللہ جانے وہ کتنا بڑا مرحلہ ہے۔ وہ جو ہماری قبر والی زندگی ہے وہ ہم نے 1000 سال جینا ہے، اس میں قبر کے اندر 1000 سال رہنا ہے، 2000 سال رہنا ہے، 3000 سال رہنا ہے، اللہ جانے وہ کتنی زندگی ہے۔ تو پھر یہ تو قبر کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد قبر سے نکل کے جب ہم میدان معاشر میں جائیں گے اور پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت جو زندگی ہے اس کا تو پھر کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ کتنے مہینے ہوئے اور کتنے سال ہوئے۔ تو زیادہ بہتر کیا ہوا، یہ 50-60 سال یا وہ لامحدود زندگی زیادہ بہتر؟ اگر انسان اپنی عقل سے بھی سوچے تو یہی لگتا ہے کہ یہ تو زندگی پتہ نہیں 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، کتنے سال ہے، 80 سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 سے لے کر اور سورت کی آخری آیت تک یعنی آیت نمبر 19 تک آج ہم پڑھیں گے۔ اور پیچھے جو بات ہوئی تھی سورت کے پہلے حصے میں یا پہلی 8 آیتوں میں، میں اس کا خلاصہ عرض کر کے پھر بات کو آگے چلا لیتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پاکی بیان کیجئے اپنے اعلیٰ اور بلند رب کے نام کی، جس نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک کیا اور جس نے ایک اندازے پر رکھ کر پھر ہدایت دی، وہ جس نے چارہ نکالا زمین سے، پس بنایا اس کو خشک بھی اور سیاہ بھی، اور فرمایا کہ اب ان قریب ہم تمہیں پڑھائیں گے ایسا کہ تم نہیں بھولو گے مگر جو اللہ نے چاہا، بے شک وہ ہر بلند اور ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ آخر میں بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض دفعہ بھول جانا، اور کبھی کبھار جو آپ کی حیات تجربہ میں یہ 1-2 واقعات ایسے آئے کہ آپ کوئی چیز بھول گئے، تو یہ بھولنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، اور اس کے لیے فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے فرماتا ہے، اور اس بھولنے میں بھی ہمارے لیے بھلائی اور ہمارے لیے حکمت تھی کہ آج ہماری بھول کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھول پر گناہ نہیں دیا، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں چند دفعہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پایا گیا، اگر نہ ہوتا تو یقیناً ہماری بھول پر بھی ہمیں گناہ ہوتا اور ہمیں پکڑ ہوتی۔ رب کائنات نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب میں آسان کر دوں گا تمہارے لیے، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس آپ نصیحت فرمائیں اگر نصیحت کام آئے۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
میں ان قریب تمہارے لیے کام کو آسان کر دوں گا۔ اس کا مطلب کہ آپ لوگوں تک بآسانی اپنی بات پہنچا سکیں گے۔ اب تو مکے کے بڑے، کیونکہ یہ مکی ہی صورت ہے، تو مکے کے بڑے بڑے کفار آپ کے دشمن ہیں، اور آپ کہیں گفتگو فرماتے ہیں تو پیچھے آ کے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی جاتی ہے۔ آپ اگر کسی جگہ پر واعظ و نصیحت فرمائیں تو آپ کے اوپر ریت اچھال کے ڈال دی جاتی ہے، اور آپ عبادت کر رہے ہوں تو پیچھے آ کے سیٹیاں بجائی جاتی ہیں اور آوازیں کسے جاتے ہیں۔ اب تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا تنگ اور پریشان کیا جاتا ہے، لیکن عن قریب ایسا ہوگا کہ ہم آپ کے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دیں گے کہ پھر بڑے بڑے کفار بھی آپ سے وقت لے کر، ٹائم لے کر ملاقات کریں گے اور بیٹھ کر آپ سے بات چیت کریں گے، اس طرح بدتمیزی نہیں کریں گے۔ فذکر، پس آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ لوگوں تک بات پہنچاتے رہیں، آپ اپنی بات کہنے سے رکیں نہیں، اپنی بات لوگوں تک مسلسل پہنچاتے رہیں۔ اور جو حالات آج مخالف ہیں، کل کو یہی حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنے کام سے، اپنے مقصد اور اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ فذکر، پس آپ نصیحت فرماتے رہیں، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کام دے تو۔ اب اس جگہ پر نصیحت کام دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت اگرچہ کام دے یا کام نہ دے، دونوں صورتوں میں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، دونوں صورتوں میں نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ نصیحت اسی کے دل پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہے وہ اس نصیحت سے دور رہتا ہے۔ اشقا کا مطلب شقی آدمی، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، کہ بدبخت آدمی ہمیشہ نصیحت سے دور رہتا ہے۔ اس کو جب نصیحت کی جائے تو وہ اس نصیحت کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، یا اس کو وہ اپنی بے عزتی سمجھ کے کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں کو کیوں مانوں، یہ میری بے عزتی کرتے رہتے ہیں، یا وہ نصیحت کو کوئی اور رنگ دے کر نصیحت کی باتوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے بدبخت انسان۔ اور جو اللہ کا خوف اور خشیت الہی دل میں رکھنے والا آدمی ہے، وہ نصیحت پر فوراً عمل کرتا ہے اور نصیحت اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ فرمایا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، کہ نصیحت سے بدبخت آدمی دور رہتا ہے۔ تو جب نصیحت سے دور رہتا ہے تو فرمایا کہ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یہ وہی ہے جو نصیحت سے دور ہوا وہ بڑی آگ کے قریب ہو گیا۔ الَّذِي يَصْلَى، وہ جو مل جائے گا، جو ملاقات کر لے گا، مل جائے گا النار الکبریٰ، بڑی آگ سے اس کی ملاقات ہوگی جو آدمی نصیحت سے دور ہوا ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر جب اس آگ میں چلا جائے گا تو نہ اس کو اس میں موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ یاران گرامی، ہمیشہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا انسان زندہ ہے یا انسان مر گیا۔ زندہ ہے تو زندگی کے معاملات اس کے ساتھ ہیں، مر گیا تو اب موت کے معاملات اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا تصور میں، خیال میں لے کے آئیں کہ وہ کیفیت کیسی ہے کہ جس میں فرمایا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ نہ مرے گا اس میں اور نہ ہی زندہ رہے گا اس میں، زندگی بھی نہیں ہے اور موت بھی اس میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے، جو صاف ستھرا ہو گیا، جو صاف ستھرا ہوا، جو پاک رہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس نار الکبریٰ سے، وہ بڑی آگ جس کا ذکر کیا، اس سے بچنے کا طریقہ بیان فرما دیا۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے صفائی ستھرائی حاصل کر لی۔ اس پر اس دن تفصیلاً تصوف سیمینار میں بات ہوئی تھی اس آیت پر، کہ پاکی سے مراد انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکی مراد ہے۔ تو جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے اندر اور باہر کو پاک کر لیا،
وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اب یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس نے اپنے اندر اور باہر کو، ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو وہ کامیاب ہو گئے اور وہ اس نار الکبریٰ سے، بڑی آگ سے محفوظ ہو گئے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہماری وہ زندگی جو ہم نے جیتے ہوئے اس دنیا میں گزارنی ہے وہ اندازتاً کتنی ہوگی؟ 50 سال، 60 سال، 70، 80 سال، اس سے زیادہ 90 سال یا 100 سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ آپ کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری زندہ رہنے والی عمر 100 سال ہے، بڑی بات ہے اگر اتنی ہو تو۔ لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کا جو مرحلہ ہے، اللہ جانے وہ کتنا بڑا مرحلہ ہے۔ وہ جو ہماری قبر والی زندگی ہے وہ ہم نے 1000 سال جینا ہے، اس میں قبر کے اندر 1000 سال رہنا ہے، 2000 سال رہنا ہے، 3000 سال رہنا ہے، اللہ جانے وہ کتنی زندگی ہے۔ تو پھر یہ تو قبر کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد قبر سے نکل کے جب ہم میدان معاشر میں جائیں گے اور پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت جو زندگی ہے اس کا تو پھر کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ کتنے مہینے ہوئے اور کتنے سال ہوئے۔ تو زیادہ بہتر کیا ہوا، یہ 50-60 سال یا وہ لامحدود زندگی زیادہ بہتر؟ اگر انسان اپنی عقل سے بھی سوچے تو یہی لگتا ہے کہ یہ تو زندگی پتہ نہیں 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، کتنے سال ہے، 80 سال ہے، لیکن اس کے بعد آخر تو ختم ہونی ہے۔ تو زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی تو وہی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے، جو موت کے بعد شروع ہونی ہے وہ بہتر زندگی ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ تو جس میں ہم نے زیادہ وقت گزارنا ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے، جہاں ہمارا وقت تھوڑا ہے وہاں ہمیں صرف ضرورت کا کام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، کہ دنیا کی زندگی کے لیے اب یہ 60 سال کی زندگی ہے، لیکن اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کر جائیں، ان کے بچوں کے لیے بھی کر جائیں، ان کے بچوں کے لیے بھی کر جائیں، کم از کم میری 5-6 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، میں اتنا کما کے چلا جاؤں، اتنی جائیدادیں بنا کے چلا جاؤں، اتنی ترجیح۔ اور اس کی نسبت آخرت کو کتنی ترجیح ہے، جہاں آپ نے خود اتنا عرصہ رہنا ہے، آپ وہاں تو نہ دنوں کی کوئی قید، نہ مہینوں کی اور نہ سالوں کی، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی۔ اس لیے فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی، 2 لفظ بولے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اب فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے صحیفوں کے اندر بھی بیان کی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر جو آیات نازل ہوئیں، ان سب آیتوں کے اندر اور سب آسمانی کتابوں میں، سب صحیفوں کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہر امت اور ہر قوم کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی میں تم اگرچہ اس کی رنگینیاں اور اس کا لطف اور اس کے نظارے دیکھ کر دنیا کی زندگی میں تم رچ بس گئے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حساب سے اپنے شیڈول کو مینٹین کرنا ہوگا کہ دنیا میں کتنے عرصہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں کس حساب سے تیاری کرنی ہے، اور آخرت کا کتنا لمبا پیریڈ ہے اس کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنا آسان فرمائے، اور قرآن پاک کے اسباق ہمارے لیے آسان فرما دے، اور یہ سبق
ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائیں اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ سورہ اعلیٰ آج مکمل ہوگی، اس کی کل 19 آیتیں تھیں۔ کل انشاءاللہ سورہ الطارق اس کے بعد آتی ہے، تو کل انشاءاللہ سورہ الطارق پڑھیں گے۔ اور میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں کہ ہر جمعرات اور جمعہ صرف 2 دن فجر کی نماز کے بعد یہ درس قرآن ہے، تو احباب جتنے بھی شامل ہو سکیں اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے اور فائدہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار فسہل۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔